زیارت مدینہ منورہ۔ زیارت مدینہ منورہ الحمدللہ حج اور عمرے پر تفصیلی کلام ہو چکا۔ اب آپ کے سامنے زیارت مدینہ منورہ کے آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا تقاضا ایمان والے کو بھی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ دیار اقدس میں پہنچنے کے بعد روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس نہ ہو، اور اس پر مزید یہ کہ روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر درود و سلام کے بعد وہ عظیم انعامات اور ثمرات و برکات کا حاصل ہو جانا جو دور سے درود و سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دیار حبیب کا سفر۔ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تو راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور محبت نبوی کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ کو ذوق ہو تو نعتیہ اشعار بھی خوب پڑھیں۔ یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا۔ بسیں اور گاڑیاں چند گھنٹوں میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیں گی۔ آپ کو راستے میں کہیں غسل کرنے یا لباس بدلنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے مناسب ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی روانگی سے پہلے غسل کر لیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اچھے کپڑے بدل لیں، خوشبو لگائیں، راستے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ حرمین شریفین کے قیام میں خاص کر مدینہ منورہ میں 5 چیزوں کا خوب اہتمام کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کی عادت بن جائیں۔ نمبر 1 گناہوں سے بچنا، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 اتباع سنت، نمبر 4 قرآن کی تلاوت، نمبر 5 دین کی دعوت۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ۔ جب مدینہ طیبہ کی عمارتیں اور درخت نظر آنے لگیں تو ذوق و شوق کو بیدار کر کے خوب درود شریف پڑھیں، خشوع خضوع اور تواضع کی کیفیت پیدا کریں۔ جب مدینہ منورہ سے قریب ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ تیرے حبیب کا شہر ہے اور تیرے حبیب نے تیرے حکم سے اس کو حرم قرار دیا ہے، اس میں میرے داخلے اور میری حاضری کو ہر قسم کے عذاب سے امان کا ذریعہ بنا، اور مدینے میں داخلے کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار، مجھے صحیح طور پر داخل کیجیے اور صحیح طور پر نکالیے، اور اپنی طرف سے میرے لیے مددگار بنا دیجیے۔ پھر چلتے چلتے دعا کریں، اے اللہ، جس کرم سے تو نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میں تیرے حبیب کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں، اسی کرم سے تو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جو ان برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہوں۔ مسجد نبوی میں حاضری۔ مدینہ منورہ میں بھی بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا دیں گی۔ سامان ترتیب سے رکھ کر، ضروریات سے فارغ ہو کر، وضو یا غسل کر کے، کپڑے بدل کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ یہاں بھی یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ پر تھکان زیادہ ہو تو آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو داہنے پیر سے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِکَاف۔ سب سے پہلے مسجد کے اس حصے میں جائیں جو روضہ اقدس اور ممبر شریف کے درمیان ہے، جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے، یعنی یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی پہچان کے لیے سفید قالین بچھا ہوا ہے۔ یہاں پہنچ کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیۃ المسجد داخل ہوتے ہی ادا کریں تو اچھا ہے۔ تحیۃ المسجد کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ آپ بہت اونچی جگہ پہنچے ہیں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سجدہ شکر بھی کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر ریاض الجنہ کا حصہ بہت دور نظر آ رہا ہو یا وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو تو آپ تحیۃ المسجد کی نماز پوری مسجد میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ستون اور ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں سفید سنگ مرمر کے 7 اہم ستون ہیں جن کو استوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی خاص جگہیں ہیں۔ پہلا ستون محراب سے متصل ہے، جس کو استوانہ حنانہ یا مخلقہ کہتے ہیں۔ اس ستون سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا ستون محراب کی بائیں جانب ہے، جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اس کی فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ یہاں نماز کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں گے۔ اس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، اس لیے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ استوانہ عائشہ کی بائیں جانب استوانہ ابو لبابہ ہے۔ اس جگہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ستون سے باندھ لیا تھا، پھر ان کی توبہ قبول ہونے پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو کھولا تھا اور فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کوئی بھی آدمی اس ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر توبہ کرے گا یا صلاۃ التوبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ روضہ اقدس کی جالی میں 3 ستون ہیں، آدھے جالی کے باہر ریاض الجنہ میں اور آدھے جالی کے اندر کے حصے میں ہیں۔ ان تمام ستونوں پر نام لکھا ہوا ہے۔ پہلا استوانہ سریر ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں چٹائی پر اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کے قریب دوسرا استوانہ حرص ہے، یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شروع زمانے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مقدسہ کی نگرانی کرتے تھے۔ اس کے قریب ہی استوانہ وفود ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے، معاہدہ کرتے اور دین سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی میں ایک ستون اور ہے جس کو استوانہ جبرائیل کہتے ہیں۔ یہاں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ یہ 7 ستون اور ریاض الجنہ کا پورا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص جگہیں ہیں، اور یہاں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لہذا جب موقع ملے، جتنا موقع ملے، آپ ریاض الجنہ کے اندر کے حصے میں نمازیں ادا کریں۔